پاکستان اور افغان طالبان رجیم میں سیز فائر میں 48 گھنٹے کی توسیع، جنگ بندی کو دوحہ میں جاری مذاکرات کے اختتام تک بڑھا دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان فائر بندی میں توسیع پر اتفاق ہوا۔ عارضی جنگ بندی آج 6 بجے ختم ہوئی تھی۔ دوحہ میں اعلیٰ سطح مذاکرات کل شروع ہونے کی توقع۔ پاکستانی وفد اور افغان عبوری حکومت کا وفد کل دوحہ پہنچے گا۔ افغانستان کا خارج کا ساتھ دینا تشویشناک ہے۔ پاکستان کی بہادر افواج نے افغان حملے کا بھرپور انداز سے جواب دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے افغانستان کے حملوں کو پسپا کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت، تینوں وزراء اعلیٰ بھی شریک ہوئے، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے شرکت سے انکار کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان خارج کی دراندازی کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ دہائیوں سے پاکستان میں گھرے افغانستان کی پاکستان نے ہر مشکل وقت میں مدد کی ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں ہزاروں قیمتی جانوں اور اربوں ڈالرز کا معاشی نقصان اٹھایا۔ اجلاس میں افغان مہاجرین کو اضافی مہلت نہ دینے کا فیصلہ، غیر قانونی افغان باشندوں کو پناہ دینا اور گیسٹ ہاؤسز میں قیام کی اجازت دینا جرم تصور ہوگا۔ صرف انہی افغانی باشندوں کو رہنے کی اجازت ہوگی جن کے پاس پاکستان کا ویزا موجود ہوگا۔ افغانستان بھارت کی پروکسی بن چکا۔ پاکستان کابل سے تعلقات ماضی کی طرح نہیں رکھ سکتا۔ کابل حکومت سے کوئی مثبت رد عمل نہیں ملا۔ دہشت گردی کا منبع جہاں ہوگا قیمت چکانی ہوگی۔ طالبان کے 2021 سے اقتدار میں آنے کے بعد امن کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، بھارت، ٹی ٹی پی اور افغان حکومت نے دہشت گردی کی جنگ پاکستان پر مسلط کی۔ کابل کے حکمران کل تک پاکستان میں چھپے ہوئے تھے، آج بھارت کی گود میں بیٹھے ہیں۔ تمام افغان شہریوں کو وطن واپس جانا ہوگا۔ پاکستان کی زمین اور وسائل 25 کروڑ عوام کی ملکیت ہیں۔ خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کے 4 حملے ناکام، مزید 20 دہشت گرد ہلاک۔ میر علی میں 6 خوارج جہنم واصل، ایک خواجی نے بارود سے بھری گاڑی سیکورٹی فورسز کے کیمپ کی دیوار سے ٹکرا دی۔ 5 خوارج کی کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش، سیکورٹی ذرائع کی بروقت کارروائی سے 5 خوارج ہلاک۔ چیک پوسٹ کی چھت گرنے سے 1 جوان کے شہید جبکہ 6 جوانوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ باجوڑ میں سیکورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کی سینکڑوں کلو بارود سے بھری گاڑی پکڑ لی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں کمانڈر محبوب عرف محمد سمیت 6 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، 3 زخمی ہو گئے۔ لکی مروت کے علاقے سلطان خیل میں خفیہ معلومات پر کارروائی میں 8 خوارج مارے گئے۔ 48 گھنٹوں میں افغان طالبان کی حمایت یافتہ 104 خوارج مختلف واقعات میں مارے جا چکے۔ افغانستان میں بھارت ٹی ٹی پی، بی ایل اے سمیت دیگر دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ عارضی جنگ بندی کا مقصد بات چیت سے مسئلے کا حل تلاش کرنا تھا۔ کابل میں اس وقت کوئی آئین موجود نہیں، ایک گروپ طاقت کے بل بوتے پر اقتدار میں ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے لاشوں کی بے حرمتی قابل مذمت ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی پریس کانفرنس، کہا بھارتی وزارت خارجہ کے بیانات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ پاکستان کو افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی سرحدی خلاف ورزیوں پر شدید تحفظات ہیں۔ پاک افغان سرحدی کشیدگی، تورخم اور چمن بارڈر 5 روز سے بند، سامان سے لدی سینکڑوں مال بردار گاڑیوں کا مال خراب ہونے لگا۔ چمن میں باب دوستی پر میوہ جات کی 200 سے زائد گاڑیاں موجود، انگور اور انار سے لدے 130 ٹرک بھی افغان سرحد پار کرنے کے منتظر، تاجر شدید پریشانی کا شکار۔ پنجاب حکومت کی تحریک لبیک پر پابندی کی سفارش، مراسلہ وفاق کو بھجوا دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، مذہب کے نام پر اپنی سوچ مسلط کرنا ناقابل قبول ہے۔ غزہ کے نام پر احتجاج کی کال دی گئی جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ پرتشدد احتجاج کرنے والے ملک اور قوم کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ احتجاج کے نام پر سڑکیں اور راستے بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تاجروں نے آج کی ہڑتال کو بھی اکثر مسترد کر دیا۔ کسی کو ملک بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے نفرت اور اشتعال انگیزی کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ ہوگا۔
مذہبی جماعت کے 11 کارکن انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پیش۔ عدالت نے ملزمان کا 10 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پولیس کا مذہبی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری۔ لاہور سے گرفتار ملزمان کی تعداد 624 ہو گئی۔ پنجاب بھر سے 5100 ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ پنجاب حکومت کا TLP کے زیر انتظام مساجد مدارس کو محکمہ اوقاف کے سپرد، 40 کے قریب مذہبی جماعت کی مساجد عارضی طور پر محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے راولپنڈی میں 8 مساجد کا کنٹرول محکمہ اوقاف کے حوالے کروا دیا۔ TLP رہنماؤں کو 4تھ شیڈول میں ڈالے جانے کا بھی امکان ہے۔ آج پاکستان میں جو احتجاج کی کال تھی تحریک انصاف اور TLP کی طرف سے، اس کو بھرپور طریقے سے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے، مسترد کیا ہے، اور نہ کوئی مظاہرہ ہوا ہے، اور نہ تاجر برادری نے اور بزنس کمیونٹی نے اور چیمبرز نے دکانیں بند کرنے کی اجازت دی ہے۔ سڑکوں کے اندر شدید رش ہے اور گہما گہمی ہے، بازاروں کے اندر مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں۔ TLP کی ملک میں انتشار پھیلانے کی سازش پوری طرح ناکام۔ ملک بھر میں کاروبار زندگی معمول کے مطابق رواں دواں، سڑکوں پر ٹریفک کی روانی برقرار۔ مذہبی جماعتوں، سول سوسائٹی اور تاجر برادری نے ہڑتال کی کال مسترد کر دی۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کا کہنا تھا کہ ملک میں کاروبار زندگی بحال اور ٹریفک رواں دواں تھی۔ مزید کہا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اجلاس میں بیٹھ کر بات چیت کرنے پر یقین نہیں رکھتے۔ حکومتی اقدامات سے سبز پاسپورٹ کے وقار میں اضافہ ہوا۔ کسی بھی مدرسے کو بند نہیں کیا جائے گا، کسی بھی بے گناہ کے خلاف ہرگز کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل علامہ شاہ اویس نورانی کی ملاقات میں اتفاق۔ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، شرپسندوں سے سختی سے نپٹا جائے گا، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایوان صدر میں 4 نو منتخب سفیروں کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات۔ سفیروں نے اپنی اسناد سفارت پیش کی۔ سفیروں میں کینیڈا، لبنان اور نیدرلینڈز کے ساتھ نیوزی لینڈ شامل تھے۔ صدر کا چاروں سفیروں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا ان کی خدمات سے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ UAE کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی اور حکومت پاکستان نے فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری کا معاہدہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعظم کہتے ہیں معاہدے سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا، UAE کے ساتھ معاشی تعلقات میں بھی اضافہ ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت لا اینڈ جسٹس کمیشن کا 46واں اجلاس۔ قانون شہادت آرڈر 1984 میں ترمیم کی تجویز، جدید ٹیکنالوجی سے حاصل شواہد کو قابل قبول بنانے کی سفارش، کمیشن کی خاندانی قوانین میں مجوزہ ترامیم کی توثیق، تنازعات کے جلد حل اور فیملی کورٹس کی کارکردگی میں بہتری کی سفارش۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی بانی سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست آئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خط لکھ دیا۔ بانی PTI سے فوری ملاقات کروانے کی صدا۔ دوسری جانب سلمان اکرم راجہ نے کابینہ کی تشکیل سے متعلق بانی کا پیغام پارٹی کو پہنچا دیا۔ بیرسٹر سیف اور مزمل اسلم نئی کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ بانی نے کابینہ بنانے کے لیے ارکان اسمبلی اور مشیروں سے مشاورت کی ہدایت کی ہے۔ پارلیمانی پارٹی کی اکثریت کابینہ میں نئے چہرے لانے کے حق میں ہے۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں عدم حاضری پر علیمہ خانم کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ضامن کو بھی نوٹس بھجوا دیے۔ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا علیمہ خان جان بوجھ کر ٹرائل میں رکاوٹ اور قانونی عمل میں رخنہ ڈال رہی ہیں۔ عدالت نے مزید سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ پاکستان اور برطانیہ کا انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف سے برطانوی ہائی کمشنر جن میرٹ کی ملاقات۔ برطانیہ کے مدارس کے طلباء کو جدید تکنیکی تعلیم، ہنر کی فراہمی کے لیے پاکستان کو معاونت کی پیشکش۔ سردار محمد یوسف نے کہا کہ پاکستان برطانیہ سے تعلقات کو گہری قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر ریاستی سرپرستی میں ہونے والے ظلم و ستم میں اضافہ تشویشناک ہے۔
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے ریلوے کا اجلاس، جعفر ایکسپریس میں جیمز لگانے کی سفارش، جعفر ایکسپریس دھماکے کے حالیہ واقعے پر بریفنگ، دھماکے میں ریموٹ کنٹرول ڈیوائس استعمال ہونے کی تصدیق، ڈی آئی جی ریلوے پولیس نے کہا کہ ابھی تک حملہ آوروں کی شناخت نہ ہو سکی، دھماکے کی تحقیقات میں تمام حساس ادارے شامل ہیں، ریلوے پٹریوں کی نگرانی اور پیٹرولنگ مزید سخت کر دی گئی، صورتحال نارمل نہیں، الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی۔ پاکستان کی معیشت میں مثبت رجحانات دیکھے جا رہے ہیں، معاشی نظم و نسق بہتر، مالیاتی بیرونی استحکام آیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا جے پی مورگن انویسٹمنٹ سیمینار سے خطاب، شرکاء کو آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے، مالیاتی مانیٹری اور بیرونی شعبوں میں حالیہ پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ کی جاپان بینک برائے بین الاقوامی تعاون کے گورنر سے بھی ملاقات، جاپان بینک کا ریکوڈک منصوبے کے لیے قرض دہندگان کے گروپ میں شمولیت کا اعلان۔ وزیر خزانہ کی چین کے نائب وزیر خزانہ لیاؤ من سے بھی ملاقات ہوئی، نیو ڈیولپمنٹ بینک نے رکنیت کے لیے چین سے حمایت کی درخواست کی ہے۔ امریکی کانگریس کے رکن اور فائنینشل سروسز کمیٹی کے چیئرمین فرینچ ہیل سے ملاقات میں اقتصادی اور مالیاتی تعاون مزید مضبوط بنانے پر بات چیت۔ وزیر خزانہ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کے خصوصی نمائندے لطفی وائی صدیقی سے بھی ملے ہیں۔ سیلاب متاثرہ زرعی کمرشل صارفین کے اگست کے بجلی بل دسمبر تک مؤخر کر دیے گئے۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق جنوری سے جون تک صارفین قسطوں میں اگست کا بل ادا کریں گے۔ گھریلو کمرشل صارفین کو اگست کے بلز میں 17 ارب روپے کا ریلیف دیا گیا۔ کمرشل اور زرعی صارفین کو 4 ماہ تک بل سے نجات دی گئی۔ حکومت سندھ بے نظیر ہاری کار پروگرام کے تحت 55.9 ارب روپے کسانوں پر خرچ کرے گی۔ ابتدائی طور پر 4 لاکھ کسانوں کو ہاری کار پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ پہلے مرحلے میں 22,60,000 ایکڑ زمین کے لیے مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ رواں ماہ مزید 50,000 بے نظیر ہاری کارڈز جاری کیے جائیں گے۔ جن کسانوں کے پاس بے نظیر ہاری کارڈ نہیں ہیں وہ شناختی کارڈ یا زمین کا ریکارڈ دکھا کر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ گندم کی پیداوار میں اضافہ ملک میں خوشحالی اور خود کفالت کا باعث بنے گا۔ حکومت سندھ اس فیصلے سے چھوٹے کسانوں کو مؤثر انداز میں مدد ملے گی۔